تو اسی جو آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے تھے، اس کا جو دوسرا پارٹ ہے اس کو ہم لیتے ہیں. تو اس میں انجاب کے بارے میں آخر میں ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم. ولا اور لا نہیں، ولا اور نہ یکلمہ اللہ، یا یہ یکلم وہ ان سے، ان سے کلمہ بات کرے گا. ولا یکلمہم، اور وہ ان سے بات نہیں کرے گا اللہ، اس میں تکلمہ اس نے بلایا. یہ تکلم وہ بولتا ہے، تکلم بول، تو یہ تکلمہ جو ہے وہ اصل میں سیگا ہے جس پہ پھر یہ ساری بنی ہے. تو یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا اور نہ یزکیہم، وہ انہیں پاک کرے گا، یعنی کہ نہ اللہ ان سے بات کرے گا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرے گا. یہ ان کی سزا ہوگی جو کہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے. ولا یکلم اللہ، اور نہ اللہ ان سے بات کرے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن. ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کرے گا. انشاءاللہ اس کی ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں. ولا یکلم اللہ، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا. قیامت کے دن اللہ کی طرف سے عدم اتفاق اور ناراضگی کا اعلان ہے، جو سب سے بڑی محرومی ہے. ولا یزکیہم، انہیں پاک نہیں کرے گا. اللہ ان کے دلوں، اعمال، حالات کی پاکیزگی نہیں دے گا، یعنی وہ مغفرت اور رحمت سے محروم رہیں گے. وَلَهُمُ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ ان کا جرم، ان کا انجام آخرت میں شدید تکلیف دہ ہے، مسلسل ذلت آمیز عذاب ہے. قرآن اسے علیم کہتا ہے، کہہ کر خاص طور اس کی شدت کو نمایاں کرتا ہے. ولا یکلمہ اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم، فی ظلال القرآن میں اس کی تشریح آئی ہے. انہوں نے حق کو چھپایا، اس کے تحت ان کو سزا ان کی اس کے تحت سزا ملے گی انہیں. وہ قیامت کے دن ذلت اور اہانت کی حالت میں چھوڑ دیا جائے گا. اللہ کی طرف سے توجہ اور کرم، نظر کرم سے محروم رہیں گے. اس کی حالت ظاہر بے قدری، ذلت کی تعبیر اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں کرتے ہیں. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم، قیامت کے روز انہیں اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا. قیامت کے دن اللہ کی ان اپنے بندوں سے گفتگو ان کی انتہائی خوش قسمتی ہوگی، اور اس سے محرومی ان کی انتہائی بد نصیبی ہوگی. ان کے ساتھ کوئی بات نہ ہوگی، انہیں پاک نہ کیا جائے گا، ان کی مغفرت نہ ہوگی، انہیں مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جائے گا. اگر اس کو ہم ڈیفائن کریں نا، کہ انہیں نظر انداز کر دیا جائے گا. اب ان کے لیے اذیت ناک عذاب کے سوا کچھ نہیں ہے، اور نہ ان کو پاک کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت، کتاب کی نعمت سے اس طرح نوازا تھا کہ ان کو پاکیزہ بنائے، لیکن انہوں نے اس نعمت کے باوجود گمراہی اور لودگیوں میں ہی لٹتے رہنا پسند کیا. تو اب اللہ نے ان کو آخرت میں پاک نہیں کرے گا. آخرت میں تزکیہ اور تطہیر کا محل نہیں، بلکہ جزوی سزا کا محل ہے. اس وجہ سے وہاں کسی کا تزکیے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اور ان لوگوں کی بدعمالیوں کے سبب، چونکہ ان کا ایمان سلب ہو چکا ہے، اس وجہ سے انہیں یہ موقع بھی نہیں حاصل ہوگا کہ وہ دوزخ میں اپنے اعمال کے سزا بھگت کر پاکیزہ ہو کر جنت میں جا سکیں، بلکہ ان کے لیے ایک دائمی عذاب ہوگا جس میں ہمیشہ وہ رہیں گے. لوگ گناہ گار ہونے کی صورت میں دوزخ میں جائیں گے، مگر تزکیہ کے لیے جب اپنے گناہوں کی سزا بھگت لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو پاک کر دیں گے اور دوزخ سے نکال لیں گے. مگر یہاں پر کتمان حق کرنے والوں کو متعلق فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی پاک نہ کرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور وہاں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. در حقیقت جو لوگ اختلافات و عصبیت اور مفاد پرستی، خود غرضی میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرف سے نازل کردہ حق میں سچائی نظر ہی نہیں آتی، یہ اختلافات تعصب بالآخر انہیں جہنم میں لے جائے گا. یہ پڑھے لکھے، بالخصوص ایسے مذہبی پیشواؤں کی سزا جنہوں نے اللہ کی کتاب کے نازل کردہ حق کو چھپایا اور بات بات پر شریعت کے مفہوم کو بگاڑا اور اس میں اختلافات پیدا کیے. تو اس میں آگے ایک حدیث پاک لیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا، تین شخصوں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف رحمت فرمائے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا. ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. یہ اس آیت کو بھی اپنے سامنے رکھیں اور اس حدیث کو بھی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھا اور فرمایا، حضرت ابو ذر نے فرمایا، یہ نقصان اٹھانے والے نامراد ہیں. یا رسول اللہ، یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ تکبر، یعنی چادر سے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، احسان جتانے والا، اور جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنے والا.
یعنی کہ ایک تو ہمارے سامنے یہ ڈیٹیل ہے کہ جو کتمان حق کرتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے اسی آیت کو پڑھ کے فرمایا کہ جو تین لوگ ہیں، پہلا ایک چادر جو تکبر کرنے والا، تکبر کی ایک شکل یہ بتائی کہ وہ لمبے لمبے کپڑے پہن کے اور زمین پہ ان کی گھسیٹ رہی ہوتی ہیں. یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو ہے نا وہ جو بڑے بڑے جو چودھری ان کی پگ بہت بڑی ہوتی تھی، اور پھر ان کے جو تہمت ہوتا تھا وہ بڑا، وہ 6 6 گز کا بنواتے تھے تو وہ نیچے تک جا رہا ہوتا تھا. ابھی بھی آپ دیکھیں نا تو یہ جب ویسٹ میں کوئی شادی ہوتی ہے اس کی رائل فیملی کی، تو اس کی جو دلہن ہوتی ہے نا، اس کا جو لباس ہوتا ہے اتنا لمبا ہوتا ہے، پیچھے بہت سے لوگوں نے خواتین نے اٹھایا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ان کے وہ تکبر کی نشانی ہوتی ہے. تو یہ تکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صاحبہ نے پوچھا یا رسول اللہ تکبر کیا ہے؟ یعنی اچھے کپڑے پہنا ہے کہ نہیں؟ نہیں، اپنے سے کسی کو حقیر سمجھنا جو ہے نا، یہ تکبر ہے، یہ نشانی ہے. کسی بھی کسی کو حقیر سمجھا جائے تو یہ تکبر میں شامل ہو جائے گا. دوسرا احسان جتانے والا، یعنی کسی پہ آپ نے کچھ کر لیا تو اب جب وہ بار بار جو ہے نا آپ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں، اس کو احسان دیتے، تو اللہ کے رسول نے اس کو بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بات نہیں کرے گا. اور پھر جھوٹی قسم کا اگر سودا بیچنے والا ہے، جو سوداگر جو ہے، وہ دکاندار جو ہے، اور جو قسمیں کھاتا ہے اور سودا بیچتا ہے، یعنی کہ انڈائریکٹلی وہ قسم کھا کر اعتماد قائم کرتا ہے اللہ کا، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس سے بھی بات نہیں کرے گا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ والعذاب بالمغفرہ، سورہ بقرہ کی اگلی جو آیت ہے 175 نمبر. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید دیا. اگر یہ لوگ حق چھپانے کے بجائے اسے ظاہر کرتے تو خود بھی حق پر عمل کرتے، اور ان کے دیکھا دیکھی دوسرے بھی عمل کرتے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں شامل ہو جاتی اور ان کو گناہوں سے معافی ملتی، اور قیامت دن یہ سرخرو ہوتے. مگر یہ لوگ خود بھی جہنم اختیار کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی لے جانے کا باعث بن رہے ہیں. آخرت کے انجام میں اگلی جو آیت کا آخری حصہ اس پہ چلتے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَهُمْ علیم جو ہے وہ دردناک، دکھ دینے والا. یعنی اہل ایمان کو کتنے ہی گناہگار ہوں مگر دوزخ میں زمانہ معین تک رہ کر گناہوں سے پاک ہو کر جنت میں بالآخر داخل ہو جائیں گے. اچھا، گناہوں سے جو پاک ہونا ہے نا، اس کے کئی ذریعے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں ہی جو ہے وہ مشکلات آ جاتی ہیں جو ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. پھر یہ انسان دعا کرتا رہے، استغفار کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی استغفار قبول کر لیتے ہیں، اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، تو ان کے جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور حدیث میں بھی ملتا ہے کہ انسان کا ہر اچھا عمل جو ہے اس کے گناہوں کو کفارہ بن جاتا ہے. جیسے مسجد کی طرف چل کے جانا، یہ نماز گناہوں کو کفارہ بن جاتا ہے. وضو کرنا گناہ کو کفارہ بنتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ تھے، پتجھڑ کا موسم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو ایک درخت تھا، اس کو آپ نے پکڑ کے ٹہنیوں سے ہلایا تو اس کے جو پتے گرنے لگے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صحابہ سے فرمایا کہ جیسے اس جگہ درخت کے پتے گر رہے ہیں نا، ایسے تم وضو کرتے ہو نا تو تمہارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو یہ جو ایک کمال، نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، جمعے کے بعد دوسرے جمعے کا انتظار، صدقہ خیرات، یہ چیزیں جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں اور انسان پاکیزہ ہو کے جو ہے جنت میں چلا جاتا ہے. اگر یہ سب کچھ نہ ہو لیکن ایمان ہو تو پھر کیا ہے کہ پھر اس کو جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جو اس کو سزا ملے گی، اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ پاکیزہ ہو کے، جیسے اس میں تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ انسان اس کے بعد پاکیزہ ہو کے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دیں، یہ بھی. لیکن وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کے جائے گا، تو اس سے پہلے انسان مختلف طریقے سے دنیا میں جو ہے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے تو اس کو جو ہے وہ پاکیزہ ہو کے جنت میں جا سکتا ہے. کفار اور مشرکین جو ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی پاک ہو کر جنت میں جانے کے قابل نہ ہوں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ دردناک عذاب ہوگا. اور واقعی اس سے زیادہ اور کیا عذاب ہوگا کہ حق تعالیٰ ان سے ناراض ہوں گے، اور ظاہر و باطن میں آگ ہوگی، اور پھر اس مصیبت سے نجات نہ ملے گی. یعنی یہ ڈکلیئرڈ ہے کہ نجات نہیں ملے گی. لیکن جو ایمان والا ہوگا، جس سے ذرا بار ایمان ہوگا، آخر اس کو نجات مل جائے گی. لیکن یہ کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان لوگوں کے حقوق یہاں پہ ادا کر دے. اس میں ایک اور حدیث ہے جس کو آخرت کے لحاظ سے ہمیشہ میں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آئے گا جس کے جو بہت ہی اچھے اعمال ہوں گے، نمازیں بھی ہوں گی، حج بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگی، لیکن جب قیامت کے دن میں پہنچے گا تو اس نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال دبایا ہوگا. تو وہ جو ہے نا سارے لوگ جو ہے نا وہ کلیم کر دیں گے. تو وہاں پہ جب کلیم ہوگا نا تو پھر لوگوں کے نیک اعمال جو ہے وہ اس میں سے دے دیا جائے گا. تو اس کے نیک اعمال سے دیا جائے گا، لیکن جو مطالبہ کرنے والے ختم نہیں ہوں گے، تو ان کے گناہ جو ہوں گے وہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ جو ہے نا حقوق العباد،
یہ بڑے امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ جو اعمال ہے انسان کے، ایک تو حقوق اللہ ہے، تو وہ اللہ کے ساتھ ہے، استغفار کرتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حقوق العباد ہے، وہ معاف نہیں ہوتے ہیں، وہ جب تک ان سے، اس بندے سے معافی نہ مانگی جائے، تو وہ ان کا خیال کرنا بھی اتنا، بلکہ اس سے زیادہ ضروری ہے جتنا ہم حقوق اللہ کا خیال کرتے ہیں، کہ ہم کسی کا حق نہ مارا ہو ہم نے، تو اس کو ہم ادا کریں۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، ہم حق کے راستے پر چلنے والے رہنماؤں کی پیروی کریں، اور اپنی عقل کو استعمال کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے نا، سمجھ بوجھ دی ہے، اس کو استعمال کریں کہ یہ جو جن کو ہم نے رہنما بنایا ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے سامنے چیز آ گئی ہے، تو اس کو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رہنمائی کا ذریعہ بنایا تو آپ ہی دیکھیں کہ آپ ہم نے لوگوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ ہم اعمال کا محاسبہ دنیا میں کر لیں، تاکہ آخرت میں حسرت سے بچا سکیں، صرف حسرت نہیں، آگ سے بچا جا سکے، جہنم سے بچا جا سکے۔ تو آج ہم محاسبہ کر لیں گے، ان کو کریکٹ کر لیں گے، حقوق ادا کر دیں گے، تو آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن کو صرف ثواب کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور عمل کرنے کے پڑھیں گے۔ ہم روزانہ قرآن کا ترجمہ تفسیر سے مطالعہ کریں گے، ہم اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن سے سچی محبت، فہم، تدبر، عمل قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ میں وقفہ کرتے ہیں اپنا چند منٹ کا، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر پروگرام شروع کرتے ہیں۔